بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اس سیشن میں قرآن مجید میں جو بیوہ خواتین سے متعلق احکام وارد ہوئے ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ایک بیوہ کی جو عدت ہے اس میں ایک متعلقہ کی عدت کی نسبت 40 دن کا اضافہ کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے۔ ایک عدت کا جو اصل مقصد ہے، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کا تعین کیا جائے کہ خاتون حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پہ ایک شخص کو یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس طہر میں یا اس پاکیزگی کے پیریڈ میں طلاق دے جب اس نے کوئی مقاربت نہیں کی، کوئی صنفی تعلق قائم نہیں کیا۔ چونکہ ایک بیوہ کے معاملے میں ظاہر ہے اس طرح کی کوئی احتیاط نہیں کی جا سکتی، اللہ تعالیٰ کا بلاوا ایک مرد کے لیے کسی وقت بھی آ سکتا ہے، چنانچہ اسی احتیاط کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے 40 دن کی مدت کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات جو فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ عدت کا جو فلسفہ ہے بیسکلی وہ وہی ہے جو کہ ایک یعنی حاملہ خاتون یا ایک آپ کہہ لیجیے ویڈو ہے یا ایک جو ڈیورس لیڈی ہے، ان دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ اس وجہ سے جو ایکسیپشنز عدت کے معاملے میں ڈیورس یا آپ کہہ لیجیے ایک مطلقہ خاتون کے لیے ہیں، وہی ایک بیوہ خاتون کے لیے بھی قرار پائیں گی۔ چنانچہ ایک بیوہ جو حاملہ ہے اس کی جو عدت ہے وہ چائلڈ برتھ تک ہے، یعنی جب تک کہ بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی اس کی عدت اس مدت تک رہے گی۔ اور اسی طریقے پہ ایک بیوہ یا ایک خاتون جس کو اس کے شوہر نے ہاتھ نہیں لگایا، صنفی تعلق قائم نہیں کیا، اس بیوہ کی پھر کوئی عدت نہیں ہوگی۔ تیسری بات جو قرآن مجید نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ عدت کی مدت جب گزر جائے تو پھر ایک خاتون اس بارے میں آزاد ہے کہ وہ پھر معاشرے کے نارمز کے ساتھ، معاشرے کے جو دستور ہے اس کے متعلق اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی فیصلہ کرنا چاہے، اور اس میں ظاہر ہے پھر کسی کو آڑے نہیں آنا چاہیے۔ چوتھی بات قرآن مجید نے یہ فرمائی کہ بیوہ کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ ایک خاتون ایک شوہر کو 1 سال کی وصیت کر کے جانا چاہیے کہ اس کو گھر سے نہیں نکالیں گے اس کے گھر والے، اور اس کو نان و نفقہ بھی پرووائڈ کریں گے، الا یہ کہ ایک خاتون خود ہی گھر سے نکلنا چاہے تو پھر یہ اس کو پھر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک شخص اگر کسی بیوہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ عدت گزار رہی ہے تو پھر اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ کوئی نکاح کا پیغام نہ بھیجے۔ ہاں دل میں ایک ظاہر ہے کہ وہ اس کا خیال رکھ سکتا ہے اور بڑے سٹل طریقے سے، بڑے ٹیسٹ طریقے سے، بڑے خاموش طریقے سے اپنی اس انٹینشن کو وہ کنوے بھی کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے کسی حال میں جائز نہیں ہے کہ وہ اس خاندان کے جو جذبات ہیں وہ مجروح کرے اور اس بیوہ کے بھی جذبات مجروح کرے اس موقع پہ جب کہ وہ عدت سے گزر رہی ہے، اور نکاح کا ایک اوپن پروپوزل جو ہے اس کو بھیجے۔ قرآن مجید میں یہ وہ بنیادی طور پہ احکام ہیں جو ایک بیوہ سے متعلق بیان ہوئے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان احکام کو براہ راست آپ کو قرآن مجید کی ان آیتوں سے پڑھ کے سناؤں۔ سب سے پہلے تو یہ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ میں کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن انتظار کرائیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اپنے بارے میں جو کچھ دستور کے مطابق وہ کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور اس میں بھی گناہ نہیں تم پر کہ اشارے کے نائے میں تم نکاح کا پیغام ان عورتوں کو دو یا اسے دل میں چھپائے رکھو، اللہ کو معلوم ہے کہ ان قریب یہ بات تم ان سے کرو گے، سو کرو، لیکن کوئی وعدہ ان سے چھپ کر نہ کرو۔ ہاں دستور کے مطابق کوئی بات البتہ کہہ سکتے ہو، اور عقد نکاح کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ قانون اپنی مدت پوری نہ کرے، اور جان رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اس لیے اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے اور وہ بڑا بردبار ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں آگے جا کے یہ بات فرمائی کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں تو وہ ان بیویوں کے لیے سال بھر کے نان و نفقے کی وصیت کر جائیں، اور یہ بھی کہ انہیں گھر سے نہ نکالا جائے۔ پھر اگر وہ خود گھر چھوڑیں جو کچھ اپنے معاملے میں دستور کے مطابق وہ کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ عزیز و حکیم ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔